باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ذی احترام، یہ جو 3 حرف میں نے تلاوت کیے، اکثر علماء ذی احترام نے ان کا ترجمہ نہیں کیا، بس وہ کہتے ہیں کہ ان کا معنی اور اس کا مفہوم جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ ان حرفوں پر زبر زیر پیش نہیں ہے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بھی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ علیحدہ علیحدہ ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ جب یہ آپس میں مل نہیں سکتے، جڑ نہیں سکتے، تو ان کا معنی جو ہے وہ علماء ذی احترام نے اکثر نے نہیں کیا، اور بعض نے مرادی معنی لیے بھی ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہو۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ ہے قرآن بھیجنے والا، جبریل علیہ السلام ہے قرآن لے آنے والے، اور جس ذات اقدس پر قرآن نازل کیا گیا اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ان کا ایک مفہوم میرے اپنے ذہن کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ان کا آپس میں جوڑ اور معنی نہیں ہے، اسی طرح خالق کل، مالک کل، رازق کل اللہ جل جلالہ کے کاموں کا پتہ فقط اس کو اپنی ذات کو ہے، بس وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ ذات کیا، کیسے اور کب کر رہی ہے۔ سامعین ذی احترام، اگر ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں تو ایک طرف الیکشن تھے، تو ساتھ ہی اسلام آباد میں حضرت اللہ فصیح اللسان علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دھرنا بھی۔ آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چلو کہ آج رات علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات حسرت آیات ہو گئی ہے اور اپنے گھر میں ہوئی ہے۔ سامعین ذی احترام، اور پھر چند ماہ سے حضرت العلامہ فصیح اللسان کنز العلماء علامہ محمد اشرف آصف جلالی سے قید و بند تھے، قید میں تھے، ان کی رہائی ہوئی کل، پرسوں ان کی رہائی ہوئی، کل وہ گھر پہنچے، اور آج رات علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال پرملال ہو گیا۔ یعنی وہ جو بات کہہ رہا تھا وہ ہے یہ کہ بس اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ وہ اس اپنی کائنات کو کس طرح چلا رہا ہے۔ کسی طرف تو ایک خوشی ہوتی ہے تو دوسری طرف پھر وہی باتیں، بلکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات کہی ہے وہ جو بہت ہی حسین ہے۔ وہ فرماتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ سامعین ذی احترام، یہ دنیا ہے، دنیا میں تو اختلافات رائے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے اختلافات شدیدہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات کبھی رحمت ہوتے ہیں، یہی اختلافات کبھی زحمت بھی بن ہی جاتے ہیں۔ انہی اختلافات کی وجہ سے لوگ لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں، انہی اختلافات کی وجہ سے دین کی آبیاری بھی ہوتی ہے، دین اسلام مزید پھلتا پھولتا بھی ہے۔ یہ بھی ایک اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ سے ہی دین پھلتا پھولتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نے کہا ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، دوسرے نے کہا کندھے تک اٹھاؤ، دونوں فریق جو تھے وہ احادیث مبارکہ کو پڑھنے بیٹھ گئے، انہوں نے کھنگالا احادیث مبارکہ کی کتب کو، ان دو کا اختلاف جو تھا ان کے پڑھنے کا سبب بن گیا۔ پھر اختلاف مزید جب ہوا تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، وہ آنے والی امت کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ بس اسی طرح ہی بہت سارے مسائل اختلاف کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے۔
ایک نے کہا انگوٹھے چومنے چاہیے جب نام نامی اسم گرامی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آئے، انگوٹھے کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا چاہیے اور زبان سے پڑھنا چاہیے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ بدعت ہے۔ اب وہ جو بدعت کہنے والے تھے انہوں نے بھی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اور جو ثواب کہنے والے تھے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ امت کا فائدہ ہو گیا کہ وہ جو بات شاید کبھی نہ کھلتی، کبھی وہ احادیث مبارکہ وہ فضائل باہر شاید نہ نکلتے، ان دو کے اختلاف کی وجہ سے ہر چیز ہمارے سامنے کھل کر آ گئی کہ ہم نے کن کے کہنے پہ عمل کرنا ہے، کن کے کہنے پر عمل نہیں کرنا۔ سامعین اسی احترام، یہ اختلاف رائے جو ہوتا ہے کبھی کبھی دین میں فائدہ مند ہوتا ہے اور کبھی کبھی فائدہ مند نہیں بھی ہوتا۔ تو میرے عقل میں جو بات بار بار آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا نے بھی ٹر جانا۔ سامعین